بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ پانچویں امام اور چھٹے امام کا زمانہ وہ زمانہ کہ جس میں ائمہ علیہم السلام کو سب سے زیادہ یہ مہلت ملی کہ مولا اپنے شاگردوں کو تیار کر سکیں۔ اسی لیے آپ کو تاریخ کے اندر اور روایات کی کتابوں میں اکثر جو روایات ملیں گی وہ پانچویں اور چھٹے امام کے شاگردوں سے نقل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پانچویں امام اور چھٹے امام کی بارگاہ میں تعلیم کو حاصل کیا اور پھر مختلف شہروں میں جا کر ائمہ کے علوم کی ترویج کی۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اگر آپ کتب اربع شیعہ کا مطالعہ کریں تو کثرت سے جو روایات آئی ہیں وہ آپ کو ان سے نقل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا اس حصہ پانچویں امام اور چھٹے امام کے سامنے گزارا اور مولا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے تعلیمات آل محمد کو اپنے دل کے اندر محفوظ کیا۔ ایسی ہی ایک شخصیت کا تذکرہ آج ہم کرنے والے ہیں۔ اس شخصیت کا نام جناب ابو بصیر ہے۔ جناب ابو بصیر، ان کا نام، ان کی کنیت تو ابو بصیر ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو ابو بصیر کنیت کے بہت سارے افراد تاریخ کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اسی لیے ان کو ممتاز کرنے کے لیے جو ان کا لقب کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ ہے ابو بصیر لیثی مرادی۔ جناب امام صادق علیہ السلام کا ایک ایسا شاگرد کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے تعریف فرمائی اور ان کا نام لے کے تعریف فرمائی۔ اگرچہ ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں کہ جہاں پر امام اور امام صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ نے ابو بصیر لیثی مرادی کی تعریف فرمائی۔ جیسے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے وبشر المخبتین، اور بشارت دے دو ان افراد کو جو مخبتین میں سے ہیں۔ مخبت یعنی وہ افراد کے جو زمین خدا کے اوپر عاجزی کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی غرور نہیں ہے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو امام نے پہلے ہی جملے کے اندر جو ان کی ایک صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو زمین خدا پر اپنے علم یا اپنی دولت کی وجہ سے تکبر کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا یہ افراد کون ہیں؟ بریر العجلی و ابو بصیر لیث بن البختری المرادی و محمد بن مسلم و زرارہ اربعۃ۔ چار لوگوں کے نام امام نے لیے۔ نمبر 1 جناب بریر، نمبر 2 جناب ابو بصیر کہ جو آج کے ممدوح ہیں، جناب محمد ابن مسلم کہ جن کا تذکرہ گزر چکا، اور جناب زرارہ ابن عین کہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈز کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ اربعۃ، انہوں نے فرمایا یہ چار افراد ہیں۔ نجبا، پہلی صفت ان کی کیا بیان کی کہ مخبت ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2 نجیب افراد ہیں۔ امنا اللہ علی حلالہ و حرامہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار کے امین ہیں، یعنی یہ پروردگار کے امانت دار ہیں کس کے اوپر؟ علی حلالہ و حرامہ، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ سے حلال جیسا آیا ہے، جیسے امام صادق اور امام محمد باقر نے ان کو حلال اور حرام کی تعلیم دی ہے، حلال کو بھی اسی طریقے سے لے کر مومنین کے حوالے کرتے ہیں اور حرام کی تعلیمات کو لے کر بھی، یعنی کون کون سی چیزیں حرام ہے، کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان تعلیمات کو بھی محفوظ کرنے کے بعد اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان آگے بڑھاتے ہیں۔ لولا ہؤلاء، عجیب جملہ امام کا، اگر یہ چار افراد نہ ہوتے جن میں سے ایک جناب ابو بصیر ہیں، انقطعت آثار النبوہ واندرست، تو نبوت کے آثار منقطع ہو گئے ہوتے، واندرست اور پس چکے ہوتے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتاد الارض، یہ افراد وہ ہیں کہ جو زمین پر پہاڑ کی صورت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام نے اپنے ان اصحاب کو زمین پر پہاڑ کی صورت کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب یہ شباہت دے رہے ہیں تو پہاڑ کی کچھ صفات امام کے ذہن کے اندر ہے۔ پہاڑ کی ایک صفت کیا ہے؟ انتہائی مضبوط ہوتا ہے اپنے مقام کے اوپر۔ اسی طریقے سے مولا کی یہ اصحاب ہے کہ دنیا نے مظالم ڈھائے، دنیا نے ان کو نشانہ بنایا مظالم کا، لیکن یہ اپنے مقام پر قائم رہے اور محبت اہل بیت اور دامن اہل بیت کو نہیں چھوڑا اور ظلم اور مظالم کو برداشت کرتے رہے۔ اوتاد الارض و اعلام الدین، دین کے پرچم ہے یہ افراد۔ کون؟ اربعۃ، چار افراد۔ محمد ابن مسلم، جناب محمد ابن مسلم، و بریر، جناب بریر، و ابو بصیر، تیسری شخصیت جناب ابو بصیر کی، اور چوتھی شخصیت جناب زرارہ ابن عین کی۔
یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو خود چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں میں اور میرے شیعوں اور میرے اصحاب میں ان کی مثال پہاڑ کی طرح ہے، ان کی مثال پرچم کی طرح ہے کہ جو جب اپنے مقام کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو نمائندگی کرتا ہے مکتب اہل بیت کی اور فقہ جعفری کی۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زرارۃ، میں نے کسی شخص کو نہیں پایا کہ جو میرے بابا کے ذکر کو، ہمارے ذکر کو زندہ کرے اور میرے بابا کی حدیث کو زندہ کرے سوائے چند افراد کی۔ وہ افراد کون ہیں؟ جناب زرارہ، جناب ابو بصیر المراتی محمد بن مسلم، جناب بریر۔ لولا ہؤلاء، اگر یہ افراد نہ ہوتے، ما کان احد یستنبط ہدی، تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ہدایت کا استنباط کر پاتا۔ ہؤلاء حفاظ الدین، یعنی وہ ائمہ کہ جو زمین پر اللہ کی ہدایت کا پرچم ہے، جو زمین پر اللہ کی ہدایت کا سفینہ ہے، وہ افراد کی جو مومنین کی ہدایت کا سامان ہے، وہ ائمہ کی جن کی تعلیمات سے انسان حلال الہیہ اور حرام الہیہ کو سمجھتا ہے، وہ ان کے بارے میں اور خصوصاً جناب ابو بصیر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں حفاظ الدین، یہ ہماری دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَأُمَنَاءُ أَبِي، یہ میرے بابا کے امانت دار ہیں، یعنی جو راز میرے بابا نے ان کے سپرد کیا وہ ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ جیسی تعلیمات میرے بابا سے وصول کرتے تھے ویسے ہی یہ تعلیمات ہمارے شیعوں تک منتقل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ حلال اللہ و حرام اللہ، اللہ کے حلال پر اور اللہ کے حرام پر۔ ہو سابقون الینا، یہی وہ افراد ہیں جو ہماری بارگاہ میں سبقت لینے والے ہیں، یعنی جب میدان محشر کے اندر ہم آئیں گے تو یہ پلٹ کر ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے ملحق ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث کی جس کے اندر جناب ابو بصیر کی تعریف کی گئی ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے کہ امام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ نادى مناد، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، این حواری محمد بن عبداللہ، کہاں ہے محمد مصطفیٰ کے حواری، محمد مصطفیٰ کا ساتھ دینے والے؟ تو جناب سلمان ابو ذر غفاری اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے، لیکن ان اصحاب کی صفت کیا ہے؟ الذین لم ينقضوا العہد، جنہوں نے جو عہد معصومین علیہ السلام سے کیا تھا، ائمہ علیہ السلام سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑا نہیں، ومضوا علیہ، اور اسی عہد پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جہاں پر پیغمبر کے اصحاب کا تذکرہ آئے گا جناب سلمان مقداد اور ابو ذر کھڑے ہوں گے، لیکن جب سوال کیا جائے گا این حواری محمد ابن علی، کہاں ہے امام محمد باقر کے حواری ہیں ان کے اصحاب، وہ حواری جعفر ابن محمد، کہاں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ان کے حواری، فیقوم بریر و ابو بصیر و زرارہ، تو اس وقت بریر، ابو بصیر اور زرارہ اپنے مقام سے کھڑے گئے۔ یعنی میدان محشر میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق جو انہوں نے کام انجام دیے ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام کے حلال اور حرام کی تعلیمات کو شیعوں کے سپرد کرنا، ان کی احادیث کی ترویج کرنا، اس کا یہ اجر پروردگار عالم میدان قیامت میں ان کو عنایت فرمائے گا کہ جب یہ میدان قیامت کے اندر آئیں گے تو تمام محشر والوں کو عرصہ محشر میں دکھایا جائے گا کہ یہ تو وہ افراد کہ جن کی وجہ سے دین الہیہ کی حفاظت ہوتی رہی، یہ تو وہ افراد کہ جن کی وجہ سے حلال اور حرام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچتی رہی، یہ ہیں وہ افراد کہ جن کو منسوب کیا جاتا ہے پانچویں امام سے اور چھٹے امام سے، اور اس قدر انہوں نے پانچویں امام اور چھٹے امام کی شاگردی کا حق ادا کیا کہ میدان محشر میں بھی جب ان کا تعارف ہو رہا ہے تو پانچویں امام اور چھٹے امام کے ریفرنس سے ہو رہا ہے، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ ابو بصیر، زرارہ اور ان جیسے افراد کا مقام خود پروردگار کی بارگاہ میں کیا ہے اور ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت